अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप रोज़ाना महंगी क्रीमें, फेस वॉश, सीरम और ब्यूटी ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी चेहरे पे वो कुदरती चमक नहीं आ रही, तो आज की वीडियो आपके लिए है और ये है ग्लोइंग स्किन के ऊपर। मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद, आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर दें। ये मसला क्रीम में नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी से हल हो सकता है। यानी इसका जो राज है वो क्रीम में नहीं है, इसका राज जो है वो पानी से हल हो सकता है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी और आपकी जो स्किन ग्लो करने की ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला वो पूरी हो जाएगी। आपके जिस्म को रोज़ाना कितना पानी चाहिए और क्या कंडीशन होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा मैं कर देता हूँ, सूरह अल-अनबिया की आयत है। तर्जुमा उसका ये है कि और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। बात ख़त्म। जब कुरान ये फैसला दे रहा है कि हर चीज़ को पानी से पैदा किया, जिंदा पानी से पैदा किया, तो बात ख़त्म। ये सिर्फ एक मजहबी हकीकत नहीं बल्कि साइंस भी यही कहती है। ज़िंदगी का बुनियादी सतून पानी है और पानी ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही पानी है। आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे महंगी स्किन क्रीम कितनी मुयसर होगी, और अगर आपके जिस्म में पानी ना हो तो कितना काम करेगी? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप खुश ज़मीन पर सब्ज रंग का पेंट कर दें लेकिन ज़मीन फिर भी बंजर की बंजर रहे, जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। अगर वो कर दें, पेंट लगा दें या कर दें, लेकिन पानी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। जिस्म में पानी के किरदार में बात करते हैं, इंसानी जिस्म में तकरीबन 55 से 70% पानी होता है और ये पानी पर मुश्तमिल है। ब्रेन, दिमाग, तकरीबन 75% पानी। खून, जो एक बहुत बड़ा निज़ाम है, 90% पानी। और जो जल्द है तकरीबन 60 से 70% पानी पे मुश्तमिल होती है। यानी अगर पानी कम होगा तो सबसे पहले जो असर है वो जल्द में नजर आएगा। जल्द पीली हो गई, खुरदरी हो गई, ड्राई हो गई, तो ये चीज़ें चलती हैं। जिस्म में एक इलेक्ट्रोलाइट का सिस्टम है, निज़ाम है, और ये एक बहुत अहम निज़ाम है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जिसको हम नमकियात भी कह सकते हैं उर्फ़ आम में। सोडियम उसमें होता है, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ये चीज़ें ऐसी हैं, और इसके अलावा कैल्शियम भी मौजूद होता है। ये वो चीज़ें हैं जो जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये मिनरल जिस्म का एक इलेक्ट्रोलाइट का निज़ाम चलाते हैं। यानी कि आप समझ लें कि बिजली का निज़ाम चलाते हैं, करंट का निज़ाम चलाते हैं, जो असाब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको सही जगह पर और बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस होगा तो मज़ा आएगा, अदरवाइज सारा निज़ाम गड़बड़ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर जिस्म में पानी मौजूद हो लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस ख़राब हो जाए तो फिर भी कमज़ोरी, खुश जल्द, चक्कर, थकन, असाबी निज़ाम ख़त्म। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पानी जो है उसकी मतवाजन खुराक ज़रूरी है, उसको इंटेक लेना ज़रूरी है ताकि इलेक्ट्रोलाइट का निज़ाम मुतासर ना हो और ये चलता रहे। जिस्म में एक हार्मोन होता है जिसको हम EADH कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन कहलाता है। ये बेसिकली ये दिमाग का एक हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। यानी कि हाइपोथैलेमस इसका कंट्रोल का सेक्शन है, और ये जो हाइपोथैलेमस है ये इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए खारिज करता है, इसका इखराज करता है। इसका जो काम है वो ये है कि जिस्म में पानी को महफूज रखना, बवक़्त ज़रूरत जिस्म को जितना पानी चाहिए उसका ज़ख़ीरा रखना और फिर उसको मुताबिक रिलीज़ करना, गुर्दों को सिग्नल देना, पानी की कमी से बचाना। ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है। जब पानी कम पीते हैं तो यही हार्मोन ज़्यादा मुतहरिक हो जाता है और फिर वो पानी को खारिज करने की कोशिश करता है। तो पानी ज़िंदगी है और ज़िंदगी पानी है, इसको याद रखें। पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसकी वजह क्या होती है? बहुत सारे लोगों में हो जाती है, कोई बड़ा मसला नहीं है, पानी कम पीते हैं तो हो जाती है। जल्द जो है वो खुश्क होना स्टार्ट हो जाती है, चेहरे का जो ग्लो है वो ख़त्म हो जाता है, मध्यम हो जाता है। होंठ, लिप्स जो है, लिप्स का और भी बड़ा काम है, लिप्स जो है वो खुश्क हो जाते हैं। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, ये भी पानी की कमी की निशानी। थक्कन और सुस्ती,
جلد پر باریک باریک رنکلز یا جھریاں آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، جلد کا قبل از وقت بوڑھا ہو جانا، ڈھلک جانا، تو یہ پرابلمس نظر آتی ہیں اگر ایک بندے کو ڈی ہائیڈریشن کا ایشو ہو۔ تحقیقات کے مطابق دنیا میں تقریباً 50 سے 75% افراد روزانہ مطلوبہ مقدار سے کم پانی پیتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر پیشنٹ بھی اتنے بنتے ہوں گے۔ گرم موسم میں زیادہ پسینہ، جہاں جو گرم ممالک ہے ظاہر اس میں پسینہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نمکیات یا جو الیکٹرولائٹ کا نظام ہے کوئی خراب ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اسپیشلی پاکستان میں جو ہے وہ گرمی میں چائے اور کولڈ ڈرنک کی زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا مناسب پانی نہیں لے پاتے، یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے چائے جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا بھی بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ اس میں ایک آلریڈی ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ چائے صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، تو وہ ضرور دیکھیے گا۔ چائے کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مشروب ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، ڈی ہائیڈریشن کا سبب بنتا ہے۔ وجوہات میں آلریڈی بتا چکا ہوں، کم پانی پینا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان کم پانی پیتا ہے، انٹیک زیادہ ہے۔ کافی اور چائے کو آپ زیادہ پیتے ہیں تو اس کو کم کریں، بوتلیں جو جس میں کیفین ہوتی ہیں وہ زیادہ پیتے ہیں اس کو کرنا پڑے گا۔ بعض پیشنٹ آ کے پھر کہتے ہیں جب یہ مسائل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پانی تو نہیں پیتا لیکن چائے جناب میں 8-10 کپ منڈ دیتا ہوں دن کے۔ تو بھائی جان اگر ایسا ہوتا تو سمندر میں پانی کی جگہ نا مچھلی چائے میں رہتی، تو آپ پریشان نہ ہوں، پانی زیادہ پیئیں۔ زیادہ پسینہ جب گرمی میں آئے گا نمکیات خارج ہوں گی، اس کو اپنے بیلنس کرنا ہے۔ اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، اگر پانی نکل رہا ہے تو وہ ضرور پانی پیئیں، نمکول ٹائپ چیز استعمال کریں۔ بعض کا اسہال وغیرہ لگ جاتی ہے، الٹیاں لگ جاتی ہیں، تو اس کو مینج کریں۔ شوگر کے پیشنٹس میں یہ ڈی ہائیڈریشن کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ ہم جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس کے مطابق جو آج کل پلان بنا ہے پاکستان، نمکین چیزیں اور فاسٹ فوڈ جسم میں بہت زیادہ ہم لے رہے ہیں، اور یہ جسم میں پانی کا توازن بگاڑ سکتے ہیں۔ تو فاسٹ فوڈ جو پیزا، بگ برگر اینڈ دیز ٹائپ آف تھنگ یو مسٹ اوائڈ دیٹ۔ اب سوال یہ ہے کہ پانی کتنا پینا چاہیے۔ خواتین تقریباً 2 سے 2.25-3 لیٹر پانی جو ہے وہ روزانہ پیے، مرد 2.5 سے 3.5 یا 4.25 لیٹر پانی لازمی پیے۔ یہ ایک ایوریج ہے، ظاہر ہے ہر جسم کو اپنے حساب سے چاہیے ہوتا ہے، تو اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی اگر آپ اپنے وزن کو جو ہے وہ ملٹی پلائی بائی 30 کریں گے تو 7×21 یعنی کہ 2100 ملی لیٹر پانی آپ نے پینا ہے۔ اگر آپ کا وزن 70 ہے اور آپ اب پتہ کرنا چاہیے کتنا پانی پیے، تو 70 ملٹی پلائی بائی 3 کریں گے تو 2100 ملی لیٹر، 2100 ملی لیٹر 2 لیٹر ہو گئے۔ اور اگر آپ کا وزن 80 کلو گرام ہے تو پھر آپ 80 ملٹی پلائی بائی 3 کریں گے تو 2400 ملی لیٹر، جو کہ 2.5 لیٹر بنتا ہے تقریباً۔ ارسطو دنیا کا بہت بڑا فلاسفر، وہ بھی کہتا ہے لائف ڈیپینڈس اپون موومنٹ۔ لائف ڈیپینڈس اپون موومنٹ یعنی کہ زندگی حرکت پر قائم ہے، اور حرکت کے لیے پانی بڑا مینڈیٹری اور ضروری ہے، کیونکہ جسم کے تقریباً تمام حیاتیاتی عمل پانی کی مدد سے انجام پاتے ہیں، اور اگر پانی نہیں ہوگا تو یہ تمام جسم کا حیاتیاتی عمل جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں نا کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے۔ تو لہو میں بھی 70% پانی ہے، پانی بہت ضروری ہے، پانی پیے، لہو ہوگا تو آنکھ سے ٹپکے گا، اور اگر آنکھ سے ٹپکے گا تو وہی لہو ہے۔ اس طرح اگر جسم میں پانی موجود ہی نہ ہو تو پھر جلد کی چمک، دمک اور وہ گلو ختم شد، ٹاٹا بائے بائے والی پوزیشن ہے۔ اچھا، پانی کی کمی اگر ہو جائے اور اس کو ڈائگنوز کرنا ہو کہ پانی کی کمی ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پانی چاہیے۔ اگر بار بار جلد خشک رہتی ہو، پانی کی کمی محسوس ہوتی ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی ٹیسٹ کروانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے CBC کروانا ہے، پھر بلڈ شوگر آپ نے کروانا ہے، اس میں HbA1c کروا لے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایوریج آپ کو پتہ چل جائے گی کہ پچھلے 3 ماہ میں آپ کی شوگر ایوریج کیا رہی۔ کڈنی فنکشن ٹیسٹ ضرور کروائیں، اس میں کریٹینائن اور یوریا ضرور چیک کریں۔ الیکٹرولائٹس کا جو نظام ہے اس کو چیک کروائیں، اس میں سوڈیم، پوٹیشیم اور یہ کیا چیز ہے، کیلشیم کتنا ہے۔ اس طرح تھائرائڈ پروفائل میں TSH T3 T4 ضرور کروائیں۔ وائٹامن B12 یہ کروائیں۔ یورین کمپلیٹ ضرور کروائیں، اس کے ایگزامینیشن سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو
تو یہ وہ چیزیں جو آپ لوگوں نے کرنا ہے. احتیاطوں پہ بات کر لیتے ہیں. احتیاطوں میں سب سے بڑھ کے تو آپ نے ہلکی پھلکی ورزش کرنی ہے, اور ورزش کرتے ہوئے گرمیوں میں آپ نے پانی کی بوتل ساتھ رکھنی ہے تاکہ آپ کو پانی کی کمی نہ ہو. صبح اٹھتے ہی 2 گلاس 3 گلاس حسب توفیق پانی پی لیں. پانی ایک دم نہیں, وقفے وقفے سے پیئیں. گڑا گڑ گڑا گڑ گڑا گڑ وہ کام نہیں کرنا آپ لوگ. بہت زیادہ میٹھے مشروب سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. پھلوں کا استعمال بڑھائیں. آج کل موسمی پھل کھائیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تربوز چل رہا ہے. میرا خیال کو مالٹے شالٹے بھی تھوڑے بہت آ گئے ہیں. خربوزہ, کھیرا, لوکی جسے کہتے ہیں, وہ یہ چیزیں استعمال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جسم میں نیچرل گلو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. گرمی میں پانی کی مقدار آپ نے بڑھا دینی ہے. پیشاب کا اگر آپ کا رنگ ہلکا زرد محسوس ہو تو اسی وقت پانی پئیں, کیونکہ یہ ڈی ہائیڈریشن کی بہت بڑی علامت ہے. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عقیل جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. AJ ہیلتھ TV کے وساطت سے ہم پروگرام کرتے ہیں. یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کر دیں. یہاں پہ جو ہم میڈیسن بتاتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن وہ عمومی میڈیسن ہے. ضروری نہیں کہ ہر پیشنٹ کے وہ ٹھیک ہے. جنرل میڈیسن بتاتے ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے پروفیشنل ہے, تھوڑی بہت ہم فیس ضرور چارج کرتے ہیں. لیٹرل میور ایک ایسی میڈیسن ہے جس میں جلد خشک ہو جائے, ہونٹ پھٹے ہوئے ہوں, پانی کی زیادہ طلب محسوس ہو, ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہو, دودھ سے پرابلم ہو جائے, تو اس میں بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے. ایک اور میڈیسن پولیکرسٹ ریمیڈی کہلاتی ہے, سلفر. اس میں جلد کھردری ہو جاتی ہے, گرمی زیادہ لگتی ہے, چہرے پر گرمی, خشکی, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر پانی کی کمی ہو جائے اور ساتھ میں گردوں کے مسائل بھی ہو جائے تو بربیریس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. بہت زبردست میڈیسن اور اچھا کام کرنے والی میڈیسن ہے. تو یہ وہ میڈیسن ہے جو ہم جنرل بتاتے ہیں. اس کے علاوہ کلکیریا فاس 6X میں ضرور استعمال کیجیے گا. یہ عمومی کمزوری, ہڈیوں کی کمزوری, غذائی کمی اور مال نیوٹریشن کے کوئی مسئلے ہوں, یہ جلد اور بافتوں کے لیے بہت اچھی معاون میڈیسن ہے. یعنی کہ یہ مددگار اور مطلب ہیلپ فل میڈیسن ثابت ہوتی ہے. تو دعا میں یاد رکھیں, میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جسے ہم کہتے ہیں علامات بتائیں دعا پوچھیں. اگر آپ اس میں جوائن کرنا تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ مجھے ایک واٹس ایپ نوٹ آپ نے بھجوانا ہے, اپنا نام اور شہر کا نام بھجوانا ہے. میں آپ کو ایک لنک بھجواؤں گا, اس کو کلک کریں, اس کو جوائن کر لیں. This is all about today. Me, Dr. Akhil Javed, signing off right now from Lahore, Pakistan. Thank you very much for watching my show. AJ Health TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.